بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سکون قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب جنتی اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لیے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے کجاوے ہوں گی۔ یہ اونٹنیاں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے 2 نہریں نکلتی ہیں۔ ایک نہر کا پانی یہ پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام فضلات اور میل کچیل دھل جائیں گے۔ دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔ اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزہ ہے۔ جب یہ اسے بجائیں گے تو ایک عجیب سریلی اور موسیقی کی صدا پیدا ہوگی۔ اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آ گئے۔ یہ داروغہ کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغہ کی نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا، اپنا سر اٹھا، میں تو تیرا ماتحت ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ جب یہ اس خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی حور ہوگی، وہ بے تابانہ دوڑ کے خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی، تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں گی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فکر و محتاجی سے دور ہوں، میں آپ سے ہمیشہ راضی اور خوش رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی۔ پھر یہ گھر میں جائے گا جس کی چھت فرش سے 1,00,000 ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی دیوار میں قسم قسم کے اور رنگ برنگے موتی ہوں گے۔ اس گھر میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 جوڑے ہوں گے۔ ان کے ایک جمع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا۔ ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، صاف شفاف موتی جیسا پانی ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بھی نہیں بدلے گا۔ یہ دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلے گا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ یہ توڑ لیں گے، اگر یہ لیٹے لیٹے پھل لینا چاہیں گے تو شاخیں اور جھک آئیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے۔ یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ والے پرند ان کے پاس آ کر اپنا پر اونچا کر دیں گے۔ یہ جس قسم کا اس کے پہلو کا گوشت چاہیں کھائیں گے، پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسا ہی ہو کر اڑ جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گئے ہو۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے زبردستی وہ کام کروا لے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ڈن لکھ دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔